جی محمد مالک جی ہمیں کچھ ذرائع سے اطلاع یہ مل رہی ہے کہ شاید اگلے 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان میں بہت میسو آپ کو ایریل رسپانس نظر آئے گا، اور جس میں ڈرونز بھی ہوں گے اور شاید جہاز بھی استعمال ہوں، لیکن یہ بہت میسو ہوگا اور اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ ان طالبان پہ بہت بھاری گزریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کی پہلے ہم جو بات کر رہے تھے نا، دیکھیے یہ دو ہی زبان سمجھتے ہیں، یہ وار اکانومی۔ وہاں مجھے بتائیں افغانستان کی اکانومی کیا ہے؟ یا اسمگلنگ ہے، یا ڈرگ ٹریڈ ہے، یا وار لارڈز ہیں، اور وار لارڈز کے تبھی پیسہ بنتا ہے جب کہیں نہ کہیں جھگڑا، فساد یا وار چل رہی ہو۔ یہ مرسنریز فار ہائر ہے، ان کو ہر وقت ایک جنگ چاہیے، یا اگر کسی اور کی جنگ نہیں ہوگی تو آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اپنی ٹیریٹریز بڑھانے کے لیے۔ تو یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں، یہ ایک ہی زبان سمجھتے ہیں، یا پیسے کی یا طاقت کی۔ اچھا مالک صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1.5 سے 2 گھنٹے میں ایئر سٹرائک بھی ہو سکتی ہے، ڈرون کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کابل اور قندھار پر بھی پاکستان حملہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل ہوگا، اور میرا خیال ہے مین ٹارگٹ ہی یہ 2 جگہیں ہوں گی۔ وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ٹرانسمیشن میں پوائنٹ آؤٹ کی فردوس افتخار نے، بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی۔ ان کا یاد ہے جب ہم نے لاسٹ ٹائم سٹرائکس کی اور کابل میں سٹرائک کی، اور جب انہوں نے اپنا بیانیہ دیا، اعلامیہ کیا اور بڑی گلے شکوے کیے، انہوں نے کابل کا ذکر تک نہیں کیا، اور انہوں نے بیکاز میں بےزتی سمجھتے ہیں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے واردات کی تھی، جب ایک سٹرائکس ہوئی، اس کے فوراً بعد ملا ہیبت اللہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے موو کر گئے تھے، اور جو ٹاپ ان کے انٹیریئر منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر کابل میں تمام اپنے لوگ گھر چھوڑ گئے تھے۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ اب بھی اپنی جگہوں سے نکل گئے ہوں گے۔ یہ مارنے کے لیے بڑے دلیر ہیں، مرنے سے یہ بہت ڈرتے ہیں، بیکاز دے ہیو اے لاٹ ٹو لوز۔ بالکل، اچھا مرنے سے ڈرتے ہیں، آپ نے یہ بتایا کہ ابھی اگلے کچھ گھنٹوں میں یقینی طور پر پاکستان کارروائی کرے گا، تو ان کی لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ٹارگٹ ہی لیڈرشپ یا وہ سینٹرز ہوں گے جہاں سے یہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور obviously ہمیں کوئی اتنی ڈیٹیل تو نہیں بتائے گا کہ ایگزیکٹ پرسائز ٹارگٹس کیا ہیں، اتنی اطلاع تو ہمیں مل جاتی ہے کہ پلانڈ ہے، بڑا میسو سٹرائک پلانڈ ہے۔ آپریشنل ڈیٹیلز تو پھر آپ کچھ چیزیں گنتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پہلے وہ ایک دیکھیے، میں جو ایک بیان آیا تھا فرام دی آرمی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سویلینز کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے، ہم ملٹری انسٹالیشنز اور ذمہ داران جو ان کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اس میں پھر وہی ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں اور ان کے وہ ٹارگیٹڈ لوگ ہیں۔ دیکھیے ہمارے میں بڑا فرق ہے رشینز میں اور امریکہ سے۔ اب وہ بھی آئے تھے بڑے دور سے اور انہوں نے ایک دن چلے جانا تھا۔ امریکہ ہزاروں میل دور سے آیا تھا، وہ چلے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں طالبان بڑی انٹرسٹنگ بات کہتے تھے، انگریزی میں وہ جملہ کہتے تھے، Americans have the watch, we have the time، کہ ان کے پاس گھڑی ہے لیکن وقت ہمارے پاس ہے۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم دونوں کے پاس گھڑیاں بھی ہیں اور ہم دونوں کے پاس وقت بھی بہت ہے، نہ ہم نے کہیں جانا نہ انہوں نے کہیں جانا ہے، اور ہم بھی ان کو اتنا ہی جانتے ہیں، ہم ان کو اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا یہ ہمیں جانتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ ہم کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہے، ہمارا ان کے بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب ہماری پرانی غلط پالیسی تھی، ہم نے ان کو پالا، ہم نے یہ سانپ پالے، اور اب ہم اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے سے زیادہ ان کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کتنے دلیر ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ مارنے میں کتنے تیز ہیں اور مرنے سے کتنا خوف۔ دیکھیں جو آئیڈیالوجیکل لوگ ہوتے ہیں، نظریاتی لوگ، وہ مرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن جنہوں نے مال بنائے ہوں، جو کرائم کی دنیا میں ہوں۔ بالکل مالک صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا پاکستان نے تو ان کی 2 نسلیں جوان کر کے ان کو دی ہیں، اس کا یہ صلہ ملا ہے۔ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر دانیال صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ دانیال صاحب بہت شکریہ فار گیونگ اس یور ٹائم۔ افغان طالبان رجیم نے پاک افغانستان سرحد پر بلا استحال کارروائی کی ہے اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ محمد مالک صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ میسو کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان، جس طرح میں سن رہا تھا ملک صاحب کی بات، پاکستان جو ہے اس نے ان کو 4 ڈیکیڈز ان لوگوں کو ہارویسٹ، ان کو لک آفٹر کیا ہے، ان کو افغانز کو ہم نے کھلایا ہے، اپنا چھت دیا ہے، پانی دیا ہے، گھر دیا ہے۔ ہم واپس کیا چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے کہ ان کی سرحد سے جو دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان میں، جہاں ہمارے مدرسے کے بچے، ہمارے مساجد کے بچے، جہاں ہمارے سویلینز مارے جاتے ہیں، اس کو نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، دے شوڈ آپریٹ اگینسٹ۔ ہم نے ایک آپریشن کیا جس میں کسی سویلین کے اگینسٹ نہیں تھا،
وہ آپریشن دہشت گردوں کی TTP کے خلاف تھا. اس میں ان کے جو پوائنٹس تھے ان کو اڑایا گیا اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا. وہ لوگ جو ڈائریکٹلی ان پاکستان میں ہندوستان کے پراکسیز کے تھرو کام کر رہے تھے اور پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے تھے, ڈائریکٹلی ان لوگوں کو اڑایا گیا. اب جہاں تک بات ہے ابھی جو یہ ہو رہا ہے بارڈر کے اوپر, یہ شارٹ گن لڑائی چل رہی ہے جس میں یہ چھوٹی قسم کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. پاکستان کبھی بھی چیزوں کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ ہم چاہتے ہیں, نہ ہماری خواہش ہے اور نہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمیں اگر مجبور کیا جائے تو پاکستان ہیز دا پوٹینشیل ٹو رسپونڈ ان مچ اسٹرانگر اینڈ ہارڈر وے, اور ہم ہر طرح کی طاقت رکھتے ہیں جس سے ہم ریفرین کر رہے ہیں. اور یہ ان کا بہام ہے جب ہر دفعہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے شاید وہ اس ریجن کی ٹرین یا ان کو سمجھتا نہیں ہے یا ان کو سائیکولوجیکلی نہیں سمجھتا. ہم ان کو اندر باہر سے سمجھتے ہیں اور ہم نے نہ کبھی کسی سویلین کے اوپر نہ کبھی ان کی پوسٹ کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کیا. پاکستان کی طرف سے جو بھی آپریشن کیا گیا تو دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا یا کاؤنٹر جواب دیا گیا. ہم ابھی تک یہ مغرب سے ٹائم شروع ہوا ہے, یہ کارروائی شروع ہوئی بھی ہے اینڈ وی ریفرینڈ ٹل ناؤ. اینڈ آج افغانستان میں 21 UN کی بالکل ایسا ہی ہے. بیرسٹر صاحب واضح اور مؤثر جواب اب دینے کا وقت بھی آ گیا, وہ دیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہی رہیے, آپ سے میں جاننا بھی چاہوں گا کہ کیا آپ بالکل واضح اور مؤثر جواب کے لیے لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنائیں گے؟ اس سے پہلے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر دیں, پاک فوج کی جو مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کی گئی ہے اس میں افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہو گئے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, افغان طالبان تورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے اور کس طرح وہ بھاگے ہیں. پاک افواج کی مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر طرح سے قربانی کے لیے پاکستانی افواج تیار ہیں. اور اب پاک فوج کی جو مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی کی گئی ہے اس کے جواب میں افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے. پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر فرار ہوئے اور پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے.